بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از فیضان خان ود یو. ہم نے نبوش آئی جی سی نیو سلیبس کا کورس سٹارٹ کیا تھا. سب سے پہلے نبوش آئی جی سی کا انٹروڈکشن، پھر اس کے بعد نبوش آئی جی سی 2 کا جو ہے انٹروڈکشن اور ایک پریکٹیکل رپورٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا. اس کے بعد ایلیمنٹ 1 ایلیمنٹ 2 ہم نے کور کیے تھے. اس کے بعد ہم نے ایلیمنٹ 3 سٹارٹ کیا تھا اور ایلیمنٹ 3.1 جو ہے وہ ہم کور کر چکے تھے. تو آج ہم پڑھیں گے ایلیمنٹ 3.2. ایلیمنٹ 3.2 امپروونگ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کلچر. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ایلیمنٹ 3.2 کے لرننگ آبجیکٹیوز کیا کیا ہیں. تو سب سے پہلے ہے مینجمنٹ کمٹمنٹ اینڈ لیڈرشپ. سیکنڈ ہے کمپیٹنٹ ورکرز. تھرڈ ون ہے افیکٹو کمیونیکیشن. نیکسٹ ہے کوآپریشن اینڈ کنسلٹیشن. اینڈ لاسٹ ون ہے ٹریننگ. سب سے پہلے ہے مینجمنٹ کمٹمنٹ اینڈ لیڈرشپ. اچھا، مینجمنٹ کمٹمنٹ جو ہے یہ فرام دا ویری ٹاپ آف آرگنائزیشن جو ہے وہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے. جو سینئر مینیجرز ہوتے ہیں ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا جو ہے برابر خیال رکھے، بیہیونگ سیفلی، ٹھیک ہے، اور ڈے ٹو ڈے جو مینجمنٹ ہو اس میں انوالو ہو، اور یہ اپنے مینیجرز کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرے، اور ایک پراپر ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی وتھ کلیئر ایمز اینڈ آبجیکٹیوز جو ہے وہ یہ بنا لے. اچھا، ایک ویزیبل لیڈرشپ کس طرح سے جو ہائی مینجمنٹ ہے وہ ڈیمانسٹریٹ کر سکتی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. اگر ایک سینئر مینجمنٹ جو ہے ان چیزوں کا خیال رکھے گی تو وہ اپنے سب مینیجرز کو جو ہے وہ موٹیویٹ کر سکتی ہے ان چیزوں سے. ان کو سیفلی جو ہے بیہیو کرنا چاہیے کسی بھی ورک میں، ٹھیک ہے. ڈے ٹو ڈے ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ کے ساتھ جو ہے انوالومنٹ ہونی چاہیے. سیفٹی ٹورز اینڈ آڈٹس جو ہے اس میں پارٹ لینا چاہیے. وہ ہم ایلیمنٹ 4 میں انشاءاللہ کور کر لیں گے. ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو جو ہے پروموٹ کرنا چاہیے، اور ہیلتھ اینڈ سیفٹی رولز جو ہے وہ انفورس کرنے چاہیے. تو ان چیزوں سے جو ہے ایک بیٹر ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے. اچھا، نیکسٹ ہے کمپیٹنٹ ورکر. کمپیٹنٹ ورکر سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ کمپیٹنٹ ورکر ہوتا کیا ہے. تو ڈیفینیشن ہے: اے کمپیٹنٹ پرسن از اے پرسن who has sufficient training, knowledge, experience and other abilities or skills to be able to carry out their work safely and without risk to health. کوئی بھی ایسا ورکر یا کوئی بھی ایسا پرسن جس کے پاس سفیشینٹ ٹریننگ ہو، نالج ہو، ایکسپیرینس ہو اور اسکل ہو کہ وہ اپنا کام سیفلی کر سکے وداؤٹ رسک. تو یہ کمپیٹنٹ ورکر کی نشانی ہے. مطلب اس میں 4 چیزیں ہو: ٹریننگ، نالج، ایکسپیرینس اینڈ پراپر اپروپریٹ اسکلس، ٹھیک ہے، کہ وہ سیفلی جو ہے وہ کام کر سکے. اچھا، ایک ورکر جو ہے وہ کمپیٹنٹ بنتا کس طرح سے ہے، ٹھیک ہے. تو ایک ورکر کو جو ہے ہم اپ ٹو ڈیٹ ٹریننگ دیں. اگر فار ایگزامپل ٹیکنالوجی چینج ہو جاتی ہے، کوئی نئی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے، تو ہم ورکر کو وقت کے ساتھ ٹریننگ دیں، اور ٹریننگ بھی جو ہے ہم اس کو صحیح ٹریننگ دیں، رائٹ ٹریننگ دیں، ٹھیک ہے. اس کو جو ہے کوئی کام اس سے کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس کام کے لیے فٹ ہو. فار ایگزامپل ایک پلمبر ہے اور اچھا خاصا ایکسپیرینس پلمبر ہے، اور آپ اس سے ڈرائیونگ کروا رہے ہیں، تو وہ اس میں کبھی بھی کمپیٹنٹ نہیں ہوگا. اگر آپ پلمبر سے پلمبر کا کام کروائیں گے تو وہ ایک کمپیٹنٹ ورکر ہوگا. کوئی بھی امپلائر جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آرگنائزیشن میں جو ہے کمپیٹنٹ لوگوں کو جاب دے. اور کمپیٹنسی کس طرح سے آتی ہے، یہ ایک لسٹ ہے جو آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے کہ کمپیٹنسی کس طرح سے آتی ہے کسی بھی ورکر میں. کوئی بھی ورکر کس طرح سے کمپیٹنٹ بنتا ہے.
چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں. اچھا نیکسٹ ہمارے پاس ہے افیکٹو کمیونیکیشن. تو افیکٹو کمیونیکیشن کیا چیز ہے؟ ایک ڈیفینیشن ہے دا پروسیس آف ڈیلیورنگ انفارمیشن فرام اے سینڈر ٹو اے ریسیپینٹ ٹو بی ٹرولی افیکٹو. The correct information has been transmitted, received and understood. اچھا ایک اس طرح سے پروسیس جس میں کوئی بھی سینڈر جو ہے وہ مطلب ایک بندہ جو ہے اپنا پیغام دوسرے بندے کو پہنچا دے، ٹھیک ہے، لیکن وہ پیغام جو ہے وہ دوسرا بندہ صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لے اور اس کو سمجھ لے، تو اس کو جو ہے ہم افیکٹو کمیونیکیشن کہتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی بندہ دور سے چلا رہا ہے اور وہ سامنے والا اس کی بات جو ہے صحیح نہیں سن رہا، وہ یہاں سے کچھ اور کہہ رہا ہے ایک سائڈ سے اور دوسرے سائڈ سے جو ریسیور ہے وہ کچھ اور سمجھ رہا ہے، تو یہ افیکٹو کمیونیکیشن نہیں ہے. اچھا کمیونیکیشن جو ہے وہ جو ہے اس کے بیسک پرنسپل جو ہے وہ 3 ہے. 3 طریقوں سے جو ہے وہ اپنی انفارمیشن جو ہے ہم لوگ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو کیا کیا ہے؟ وربل کمیونیکیشن، ریٹن اینڈ گرافک. گرافیکل کمیونیکیشن ہوتی ہے، ریٹن کمیونیکیشن ہوتی ہے یا وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے. ہم نیکسٹ پڑھیں گے کہ یہ کیا کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہے اور نقصانات کیا ہے. اچھا یہ آپ کو ایک ضروری بات بتاتا چلوں کہ یہ سارے نوٹس جو ہے پریویس جتنے لیکچر ہے، یہ لیکچر ہے، ہر ایک لیکچر کے نوٹس جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے، آپ اس سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. پی ڈی ایف میں بھی ایک لنک دیا گیا ہے اور اس کے سلائڈس کے پکچرز فارم میں بھی لنک دیا گیا ہے، تو آپ لوگ آسانی سے جو ہے یہ نوٹس جو ہے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اچھا نیکسٹ ہے براڈ کاسٹنگ میتھڈ. ٹھیک ہے، براڈ کاسٹنگ میتھڈ جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ ان اوپر جو 3 کمیونیکیشن میتھڈ ہے، وربل، کمیونیکیشن اینڈ گرافیکل، اس سب کو ملا کر جو ہے ہم براڈ کاسٹنگ جو ہے کر سکتے ہیں. تو چلیے دیکھتے ہیں ہر ایک کمیونیکیشن کی جو ہے وہ لمیٹیشنز کیا ہے اور اس کے جو ہے بینیفٹس کیا ہے اور ڈیفینیشن سمجھتے ہیں ہر ایک کی. تو سب سے پہلے ہے وربل کمیونیکیشن. وربل کمیونیکیشن ہے اسپوکن ورڈس، فیس ٹو فیس کنورسیشن. ٹھیک ہے، جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں آمنے سامنے، یا ہم میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں یا ٹیلی فون پر بات کر رہے ہوتے ہیں، جو اسپوکن ورڈ ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں وربل کمیونیکیشن. اچھا جی، وربل کمیونیکیشن کے فوائد کیا کیا ہے، بینیفٹس کیا کیا ہے؟ یہ ایک پرسنل گفتگو ہوتی ہے، کوئک ہوتی ہے، ڈائریکٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں جو ہے فیڈ بیک جو ہے جلدی سے ملتا ہے، اور ہم جو ہے اپنے ویوز جو ہے وہ ایکسچینج کر سکتے ہیں، اور ایڈیشنل انفارمیشن بھی جو ہے ہم اس کے ساتھ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل وائس میں چینج ہو یا ایکسپریشن ہم چینج کر سکتے ہیں، یا باڈی لینگویج جو ہے اس کے تھرو جو ہے ہم ایڈیشنل انفارمیشن جو ہے وہ ہم شیئر کر سکتے ہیں. اچھا اس کی لمیٹیشن کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے لینگویج بیریئر. اگر آپ کچھ کہہ رہے ہو سامنے والے کو سمجھ نہ آ رہی ہو، فار ایگزامپل آپ انگلش میں بات کر رہے ہو اور سامنے والے کو انگلش نہیں آتی ہو، تو آپ کا بولنا جو ہے وہ اس کے لیے بالکل بیکار ہے. ٹھیک ہے، جارگن مطلب وہ آپ جو بات کر رہے ہو بہت جلدی بات کر رہے ہو، یا اس طرح سے جو ہے آپ بہت سلولی بات کر رہے ہو، یا اٹک کر بات کر رہے ہو اور سامنے والے کو سمجھ نہ آتی ہو. ٹھیک ہے، اچھا اس کا کوئی ریکارڈ پروف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور یہ ایک لمیٹیشنز کی ایک پوری لسٹ ہے، بینیفٹس کی پوری لسٹ ہے. پیپر میں اکثر آ جاتے ہیں کہ لسٹ آؤٹ دی بینیفٹس اینڈ، یا کہتے ہیں کہ واٹ آر دا بینیفٹس اینڈ لمیٹیشنز آف دا وربل کمیونیکیشن یا گرافیکل کمیونیکیشن، یا جو ہے براڈ کاسٹنگ کے جو کیا لمیٹیشنز ہے یا بینیفٹس ہے. تو یہ جتنے بھی یہ لسٹس جو ہے میں شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، یہ پیپر کے لیے آپ لوگ ضرور جو ہے وہ یاد کیا کریں. اچھا نیکسٹ ہمارے پاس ہے ریٹن کمیونیکیشن. ریٹن کمیونیکیشن جو ہے اس میں ہم
ریٹن ورڈز جو ہے یوز کرتے ہیں. ایگزامپل ہمارے پاس ہے رپورٹس, میموز, ای میل, نوٹسز, ٹھیک ہے, ہینڈ بکس ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. اس کے بھی اپنے فائدے ہیں اور نقصانات ہیں. تو بینیفٹس جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پرماننٹ ریکارڈ ہوتا ہے, اور ایک ریٹن جو ہے ہم اس کو کیئرفلی لکھ سکتے ہیں. جارگن جو ہے ہم ورڈز اس میں استعمال نہیں کریں گے اگر ہم کلیئرلی رکھیں گے, ٹھیک ہے. کین بی ریفرڈ بیک اف یو نیڈ اٹ, مطلب آپ اس کو جو ہے واپس بھی اس کو آپ منگوا سکتے ہیں ایک ریکارڈ کے طور پر. اچھا, اس کی لمیٹیشنز کیا کیا ہے؟ یہ ایک انڈائریکٹ ہوتا ہے, اکثر بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ لیتا ہے. لینگویج بیریئر جو ہے اس میں بھی آ سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور کین بی امپرسنل بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے. میسج جو ہے ایمبیگوس بھی ہو سکتا ہے, اگر آپ نے جو چیز لکھی ہو وہ بالکل ایسے عجیب لکھی ہو کہ پڑھنے والے کو کچھ سمجھ ہی نہ آئے. تو یہ اس کی جو ہے لمیٹیشنز ہے اور بینیفٹس ہیں. نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کیا ہے. اچھا جی, نیکسٹ ہمارے پاس ہے گرافیکل کمیونیکیشن. گرافیکل کمیونیکیشن جو ہے یوز پکچر, سمبلز اینڈ پکٹوگرامس. یہ چیزیں جو ہے ہم جو ہے گرافیکل کمیونیکیشن میں آ جاتی ہے, جیسے وارننگ سمبلز ہو گئے ہے, سیفٹی سائنس ہو گئے, لیبلز ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, فوٹوگرافس ہو گئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے گرافیکل کمیونیکیشن میں آ جاتی ہیں. اس کے بینیفٹس کیا ہے؟ آئی کیچنگ ہو سکتی ہے, ویژول ہو سکتا ہے, کوئک ٹو انٹرپریٹ ہو سکتا ہے, مطلب جلدی سے بندہ سمجھ سکتا ہے. جارگن فری, مطلب آسانی سے, فار ایگزامپل آپ نے اگر ایک سائن دیا ہے کہ ایگزٹ فیز, ٹھیک ہے, تو ڈائریکٹ بندے کو سمجھ میں آ سکتا ہے, کوئی لمبی چوڑی بات اس میں نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. لمیٹیشن اس کے کیا کیا ہے؟ کین کنوے اونلی سمپل میسیجز. اس کو ہم سمپل میسیجز کے لیے جو ہے یوز کر سکتے ہیں. ہم اس کو لاک نہیں کر سکتے, اس میں ہم کویسچنز جو ہے نہیں پوچھ سکتے. تو یہ کچھ لمیٹیشنز ہے اس کے اور کچھ بینیفٹس ہیں. یہ آپ لوگوں کو یاد ہونے چاہیے بالکل فنگر ٹپس پر. چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہے براڈ کاسٹنگ میتھڈ. دیر آر ویریس ویز آف براڈ کاسٹنگ بٹ 3 میتھڈس آؤٹ لائن, ٹھیک ہے. بہت سارے ویز ہے براڈ کاسٹنگ کے, لیکن ہم 3 ویز جو ہے وہ جو ہم نے ڈیفائن کیے گئے ہیں اسی کے حساب سے جو ہے ہم یہاں پر ایکسپلین کریں گے, ڈسکس کریں گے, کیونکہ نیبوش کورس میں جو ہے اس کو اسی طرح ہی بتایا گیا ہے. اچھا, ہر ایک ٹیکنیک کے جو ہے وہ اپنے لمیٹیشنز ہے اور اپنے بینیفٹس ہے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اوورال براڈ کاسٹنگ میتھڈ کے بینیفٹس کیا ہے اور لمیٹیشنز کیا ہے. اچھا, اس کے بینیفٹس یہ ہے کہ یہ لو کاسٹ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. یہ گرافیکل ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے, تو لینگویج بیریئر جو ہے اس میں نہیں ہوتا, آئی کیچنگ ہوتا ہے. اور اس کے لمیٹیشن جو ہے وہ ہے اگر کوئی پکچر ہے وہ آدھی پٹی ہوئی ہے یا ڈیفیکٹڈ ہے تو سامنے والے کو سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا اس نے لکھا ہے. تو یہ ایک لسٹ ہے لمیٹیشنز کی اور بینیفٹس کی. آپ لوگ اس کو یاد کر لیں, ٹھیک ہے. کوئی بھی کویسچن ہو اس سے ریلیٹڈ یا پریویس جو ہے کسی بھی لیکچر سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ لوگ کویسچن کر سکتے ہیں کمنٹ میں. زیادہ تر جو ہے کمپلینٹ آ رہی تھی کہ آواز بہت زیادہ سلو ہے, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے آواز کو تھوڑا تیز رکھ سکوں اور آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آئے. اچھا, براڈ کاسٹنگ ٹیکنیکس جو ہے وہ ہمارے پاس ہے. نوٹس بورڈس جو ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آئی کیچنگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پوسٹرز جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں, وہ ہمیں بہت سا انفارمیشن جو ہے وہ آسانی کے ساتھ وہ ہمیں پرووائڈ کر لیتی ہے, یا جو ہے ہم دوسروں کو بآسانی جو ہے اس میں انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے.
اور اسے جو ہے ہم ایک پارٹیکولر ایشو پر جو ہے وہ اٹینشن کسی کو بھی ہم دلا سکتے ہیں۔ ٹول باکس ٹاکس جو ہے یہ بھی براڈ کاسٹنگ میں آتا ہے۔ ہم جو ہے اویئرنیس جو ہے ہم ورکرز کو جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور یہ بہت خراب بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی لمیٹیشن یہ ہے کہ جو بندہ ٹول باکس ٹاکس جو کر رہا ہے، اگر وہ ایک ڈل ٹاپک جو ہے وہ پریزنٹ کر رہا ہے یا ٹاپک سے ارریلیونٹ باتیں کر رہا ہے یا اس کو پراپر نالج نہیں ہے، تو ایک ویسٹ آف ٹائم ہوگا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹول باکس ٹاکس کیا ہے؟ جب ہم کسی بھی ٹاپک میں صبح جو ہے آ جاتے ہیں تو سارے ورکر کو ہم اکٹھا کر لیتے ہیں اور اس کو جو ہے کسی بھی ٹاپک پر جو ہے ہم بات کر لیتے ہیں۔ چلے اس پر بھی ایک الگ سی ویڈیو بنا لیں گے آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ۔ اچھا، پھر نیکسٹ جو ہے وہ میموز اینڈ ای میلز ہے، جس میں ہم اسپیسیفک انفارمیشن جو ہے وہ ہم شیئر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ورکر ہینڈ بکس ہے، یہ پوری چیزیں ہیں، آپ لوگ پراپرلی اس کو یاد کر لیں۔ یہ پہلے جو ہے نبوش کے کورس میں اتنی ڈیٹیل سے اس کو نہیں بتایا گیا تھا، ابھی تھوڑا سا جو ہے ساری چیزیں اس میں نیو کورس میں جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ ہمارے پاس ہے کوآپریشن اینڈ کنسلٹیشن۔ کسی بھی آرگنائزیشن کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی پازیٹیو کلچر تبھی ڈیولپ ہو سکتا ہے اگر وہاں ورکر کے ساتھ ایک ایفیکٹیو کوآپریشن ہو، ان کی کنسلٹیشن ہو، کیونکہ وہاں پر پھر ورکر جو ہے وہ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر چیزیں جو ہے ان کی مفاد میں ہیں۔ اچھا، کنسلٹیشن جو ہے صرف اپنے کوئی بھی امپلائر صرف اپنے ورکر کے ساتھ نہیں بلکہ جو سب کنٹریکٹر باڈیز ہوتی ہے ان کے ساتھ بھی ایک کوآپریشن اور ان کی کنسلٹیشن ہونی چاہیے۔ یہ ہم کس طرح سے کریں گے؟ ہم ایک پراپر سیفٹی ایڈوائزر یا سیفٹی اسپیشلسٹ جو ہے ہم وہاں پر اپوائنٹ کر دیتے ہیں۔ ٹریننگ پلانز ہم ان کا ٹریننگ دیتے ہیں، اور اگر کہیں نیو ٹیکنالوجی جو ہے ہمارے ورک پلیس میں آ جاتی ہے تو ہم اس کو ورکر کو اس کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں۔ تو چلیں نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ اچھا، کوآپریشن یا کنسلٹیشن جو ہے وہ دو طریقوں سے جو ہے نارملی ہو سکتا ہے، یا تو ڈائریکٹ جو ہے کوئی بھی امپلائر جو ہے وہ اپنے ورکر کے ساتھ ڈائریکٹلی انوالو ہوتا ہے اور ان کے ساتھ کوآپریشن اور کنسلٹیشن کرتا ہے، لیکن یہ عموماً چھوٹے آرگنائزیشن میں پاسبل ہوتا ہے۔ جہاں بڑے آرگنائزیشنز کی بات آ جاتی ہے تو وہاں پر یہ چیز نہیں ہوتا۔ اچھا جی، کاؤنسلنگ ہوتی کیا چیز ہے؟ تو یہ ڈیفینیشن ہے: the two-way exchange of information and opinions between the employer and worker so that the best course of action can be agreed۔ جب ورکر اینڈ امپلائر کے بیچ میں انفارمیشن شیئرز ہوتی ہے، مطلب امپلائر جو ہے اپنے ورکر کو نئے آئیڈیاز، نئے ٹیکنالوجی جب آ جاتی ہے، ان کو ٹریننگ دینے کے لیے ان کو بتاتے ہیں، یا ورکر کو اگر کوئی مسئلے ہوتے ہیں وہ اپنے امپلائر کو بتاتے ہیں کہ یہ مسئلے ہیں ہمارے ساتھ، تو اس کے بیچ کیا ہوتا ہے؟ اس کا رزلٹ ایک اچھا رزلٹ آ جاتا ہے اور وہ جتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ سولو ہو جاتے ہیں۔ دوسرا ہے ہمارے پاس انفارمیشن جو ہے وہ ہم اپنے ورکرز کو انفارم کرتے ہیں تھرو ٹریننگز، تھرو ٹول باکس ٹاکس، یا جتنے بھی ہم نے پیچھے زیادہ تر چیزیں پڑھی اس کے ذریعے ہم اپنے ورکر کو انفارم کرتے ہیں۔ تو انفارمیشن اور کاؤنسلنگ کے بیچ میں کیا تھا؟ ایک ڈفرینس ہے، آپ لوگوں کو یہ یاد ہونا چاہیے، ایک ڈیفینیشن جو ہے پیپر کے لحاظ سے۔ اچھا جی، نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹریننگ جو ہے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ ایک امپلائر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ورکر کو ٹریننگ دے تاکہ وہ اپنے فیلڈ میں کیا ہو، کمپیٹنٹ ہو۔ ٹریننگ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اگر ان کے ورکر ٹرین ہوں گے، کمپیٹنٹ ہوں گے، تو وہ ان کو ہیزرڈ اینڈ رسک کا پتہ ہوگا، ٹھیک ہے، ان کو لمیٹیشن کا پتہ ہوگا، ایمرجنسی ایکشنز کا پتہ ہوگا کہ ایمرجنسی میں کس کے ساتھ اور کس ایشو میں کس بندے کے ساتھ جو ہے وہ کنٹیکٹ کرنا چاہیے، ان کو اپنے رسپانسبلٹیز کا پتہ ہوگا، تو یہ چیزیں وہ سمجھ سکیں گے آسانی سے۔
تو امپلائر کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ورکر کو جو ہے ٹریننگ وقت کے ساتھ دے. تو چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں. اچھا جی، ٹریننگ اپرچونیٹیز. اب ٹریننگ جو ہے وہ کب ورکر کو دینی چاہیے؟ ٹھیک ہے، جب نیو ورکر آتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن میں اس کو ٹریننگ دینا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اگر جاب چینج آ جائے، مطلب کوئی نیا ہیزرڈ متعارف ہو جائے اس کے ورک میں، ٹھیک ہے، یا کوئی نئی ٹیکنالوجی آ جائے، تو اس کے ساتھ کسی بھی ورکر کو اس کو ایڈیشنل ٹریننگ جو ہے وہ دینا ضروری ہوتا ہے. اگر کوئی نیو لیجسلیشن آ جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ورکر کو ٹریننگ دینا بہت ضروری ہے. تو یہ تھا ہمارے پاس ایلیمنٹ 3.2. ہوپ آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوگی. کسی بھی چیز میں کوئی مسئلہ ہو، کسی بھی ٹاپک میں، آپ بالکل کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب. تھینک یو. گڈ لک.